اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جب وہ اپنی پارٹی، اپنی اصل پارٹی کفار میں بیٹھتے ہیں منافقین، تو کہتے ہیں کہ ہم تو جو مسلمانوں کے پاس بیٹھے تھے وہ کوئی ہم ان کے ساتھ ہیں نہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے تھے. ہمارا بس ان کو دھوکہ دینے کا انداز ہے، ورنہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں جو ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وہ کیا مذاق ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو جو نقصان ہو رہا ہے، وہ جس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حق اب واضح نہیں کر رہا، ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا. وہ جس غلط کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ اسی کو اب حق سمجھی جا رہے ہیں، اور وہ اپنی اس سرکشی میں ہی مگن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی جو لوگ ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خریدا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے. ہدایت مل رہی تھی، سبق مل رہا تھا، سیدھا راستہ مل رہا تھا، جنت کا راستہ مل رہا تھا، انہوں نے وہ چھوڑ کے جہنم کا راستہ خریدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ جو تجارت ہے، یہ جو انہوں نے لین دین کیا ہے، فما رابحت، پس ہرگز فائدہ نہ دے گی، تجارتہم، ان کی تجارت، انہوں نے یہ جو ڈیل کی ہے یہ ڈیل ان کو فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہے. کوئی دکاندار گھاٹے کا سودا کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو بزنس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو سودا کیا ہے، انہوں نے جو تجارت کی ہے، اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کو فائدے نقصان کی سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد، جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما اضاءت، پس جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی بینائی چھین لی. مثال کو سمجھیں، محنت کی، لکڑیاں جلائیں، اندھیرے میں روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور ہی لے لیا. ظلمت کفر میں اللہ نے شمع جلائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہدایت کا پیغام دیا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی یہ صلاحیت ہی چھین لی کہ وہ اس ہدایت کے پیغام کو سمجھ سکے. وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو رہنے دیا، تارکا چھوڑ دیا، رہنے دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، حق بات کی اب ان کو پہچان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا نا، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیطَانًا، جب کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو برائی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو حق سمجھتا ہے، وہ اس برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ پھر اس کے حق میں دلیلیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کے سامنے نور کی شمع روشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا پیغام دے دیا ہے، لیکن ان کو وہ پیغام سمجھ نہیں آ رہا، وہ ایسے ہیں سمن گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ واپس کدھر؟ حق کی طرف، دین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کہ یہ مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص قوالی سن رہا ہے، وہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن وہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ اس میں کیا گناہ ہے؟ ایک تو میوزک گناہ ہے، اور دوسرا اس کے الفاظ جو شرک پہ مبنی ہیں وہ بھی گناہ ہے۔ اس شخص کی نسبت یہ زیادہ گمراہی میں ہے جو گانا سن رہا ہے۔ جو گانا سننے والا ہے وہ کم از کم اس بات کا احساس ضرور رکھتا ہے کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ گناہ پہ اگر چل رہا ہے تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن اس شخص کی نسبت یہ بہتر ہے جو قوالی سن رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھ رہا ہے۔ لیکن جو شخص سونی ثواب کے طور پہ رہا ہے، برکت کے طور پہ سن رہا ہے، وہ کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یا دوسری مثال اللہ نے بیان کی، او یا یعنی یہ جو لفظ ہے مثلہم، ان کی مثال ایک تو اس آگ کی طرح ہے، یا دوسری مثال او کصیب، بارش کی طرح ہے، من السماء، آسمان میں سے، آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح مثال ہے اس کی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور بجلی ہے، وبرق، اور کڑک ہے، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کہ حذر الموت، اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت کہ موت نہ آ جائے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین۔ اب جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تو روشنی کب ہوتی ہے؟ جب بجلی کڑکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں انسان کو راستہ ملتا ہے۔ خطرات میں رہتے ہوئے انسان کو راستہ ملتا ہے، اور اس وقت اگر وہ شخص خطرات کا سامنا نہ کرے اور اس دنیا کی جو ہے سہولتوں کے پیچھے پڑ جائے اور خطرات سے بچتا رہے، تو وہ کبھی راستے پہ نکل سکتا ہے؟ وہ نہیں نکل سکتا، اس کو سیدھا راستہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔